بہت ساری بے اعتدالیاں دنیا کے ہر مذہب میں رہی ہیں۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیض میں عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اور کھانا پینا بھی الگ اور جھوٹا بھی الگ۔ تو بعض مذاہب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ حالت حیض اور پاکی کے ایام میں۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کرام کو یقیناً یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اب اسلام کے اس بارے میں کیا احکام ہیں کہ جب خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں شادی شدہ، تو کیا ہم ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا اس کے احکامات ہیں۔ تو اللہ نے صحابہ کے سوال کو اور پھر اپنے جواب کو قرآن مجید کا جز بنا کے نازل کر دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ تو حیض کے بارے میں سوال نہیں تھا، اصل میں سوال یہ تھا کہ حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ہوا اذن، اذن اصل میں تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں گندگی مراد ہے کہ وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، لہذا عورتوں سے دور رہو، فی المحیض، حالت حیض میں۔ ولا تقربوہن، اور ان کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظی ترجمہ ہے وہ قرآن کی آیتوں کا یہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کنارہ کشی اختیار کرنا یہ کنایا ہے ہم بستری کرنے سے، یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کنارہ کشی سے وہ جو یہودی کر لیا کرتے تھے وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، اور اس کی تفصیل احادیث میں۔ تو قرآن نے چونکہ صاف لفظوں میں جماع کا ہم بستری کا ذکر نہیں کیا تو صرف کنایوں سے کام لیا ہے قرآن مجید نے۔ فاعتزلوا النساء، ان سے اعتزال کرو، یعنی دور رہو ان سے۔ دور رہنے کا مطلب صرف دور رہنے سے یہ مراد ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، حالت حیض میں اپنی زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے۔ تو انٹرکورس جو اسے کہا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کنارہ کشی کہ بالکل اس کا جھوٹا نہ پیو اور بالکل دور ہو جانا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور نہ بستر الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے قرآن کے کنائے ہیں۔ کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اشاروں میں بات کر رہے ہیں، صراحتاً بات نہیں کر رہے۔ تو میں اس میں نقطے کی بات بھی بتاؤں گا کنایا کیوں ہے، کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو، ولا تقربوہن، ان کے قریب مت جاؤ۔ تو یہ قریب جانا بھی اصل میں جماع اور ہم بستری سے کنایا ہے، یعنی اشارہ ہے ہم بستری مت کرو۔ تو جماع کا صراحتاً ذکر نہیں کیا جا رہا، تو مراد وہی ہے، کنایا، کنائے میں بات کی جا رہی ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ تو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تو وہاں قریب نہ جانے سے ہم حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کہ بھئی زنا ایسا کام کرنا جو زنا یعنی زنا تک لے کر جاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ تو وہاں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں، تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہونا چاہیے، ولا تقربوہن، ان عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ یا مطلب کیا ہے کہ اس گھر میں بھی نہ رہو، اس کمرے میں بھی نہ رہو جہاں تمہاری جو بیوی رہتی ہے جو مینسز کی حالت میں ہے۔ تو یاد رکھیں وہاں چونکہ زنا کا لفظ اللہ نے صراحتاً ذکر کر دیا، کنایا کی اب ضرورت نہیں ہے، لہذا وہاں لا تقربو کا مطلب لا تقربو ہی ہے، یعنی قریب مت جاؤ۔ تو زنا کے قریب مت جاؤ یہ کنایا نہیں ہے، اس کا مطلب صاف کہ زنا تو دور کی بات ہے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو زنا کے قریب لے کے جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے ہم بستری کے لفظ کا صراحتاً ذکر نہیں کیا، لہذا جہاں ذکر نہیں ہوتا تو وہاں اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے، اور اشارتاً جب ذکر کیا ہے تو یہاں لا تقربوہن، یہ قرب سے خاص قسم کا قرب مراد ہے، اس سے مطلق قرب مراد نہیں ہے کہ کسی کے بھی قریب چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں خاص قسم کا قرب مراد ہے، وہ قرب یہی ہے کہ مکمل جمع کرنا حالت حیض میں، اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن اللہ نے اس کو گول مول طریقے سے کنائے کے ذریعے ذکر کیا ہے۔ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہ جو میں نے بتایا کہ حالت حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اتنی واضح احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی اس بارے میں کہ حالت حیض میں آپ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، اور حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن اب ایک بات آ گئی تو میں بتا دوں کہ اس کی تفصیل فقہاء نے بیان کی ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر باقی زوجین ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں باقی باڈی کے ذریعے، لیکن یہ کہ جو مکمل جمع ہے وہ حلال نہیں ہے اور وہ سخت گناہ ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو پھر تم ان کے پاس آؤ۔ اب یہ بھی دیکھیں ان کے پاس آؤ، یہ کنایا ہے جمع سے، یہ نہیں کہ آپ
کی زوجہ جو ہے وہ جب حیض سے پاک ہوئی ہے تو آپ اب اس کے پاس جا کے چائے پی سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے. یہ سب کنایہ اور اشارتاً قرآن بات کر رہا ہے. فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ، یعنی مطلب ان سے تم جمع کر سکتے ہو، جمع کرو ان سے، من حیث امرکم اللہ، ایسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمع کا ایک ناجائز اور حرام طریقہ بھی ہے اور ایک جائز طریقہ بھی ہے. تو قرآن بتا رہا ہے کہ جائز طریقے سے تم جمع کر سکتے ہو، ناجائز طریقے سے جمع نہیں کر سکتے. وہ جائز اور ناجائز کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور تطہر جو ہے نا یاد رکھیں، دیکھیں یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک استعمال ہوا ہے طہور یطہر حتی یطہرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے تطہرنا، باب تکلف ہے، یعنی تھوڑا تکلف سے پاک ہونا، اہتمام کر کے. ایک پاک تو یہ ہے کہ بس چلو بھی پاک ہو گئے، ایک ہے کہ بہت یعنی پاک صاف رہنے کی بڑی کوشش کرنا. تو جو صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب تک صفائی کا خبط ان کے اوپر سوار نہیں ہو جاتا اور تکلف نہیں کرتے اس وقت تک پاک صاف وہ رہتے نہیں ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکلف کے ساتھ طہارت کا حکم دیا. تو اسی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے حالت حیض کے بعد غسل کرنا مراد ہے، کہ اگر عورت کے 10 دن سے پہلے حیض آنا ختم ہو جائے تو عورت پر پھر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرے. تو یہی مراد ہے اس سے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر اس طرح آؤ ان کے پاس جیسے اللہ نے حکم دیا. بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے توابین، توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب تکلف کے ساتھ پاک صاف رہنے والوں سے. تو توبہ اور تطہر کا تذکرہ کیا. توبہ روحانی طہارت کو کہتے ہیں اور جو تطہر ہے وہ جسمانی طہارت کو کہتے ہیں. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ روحانی طور پہ بھی پاک صاف رہیں اور جسمانی طور پہ بھی. روحانی پاکی کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو رو دھو کے اللہ کو منا کے راضی کر لیں تاکہ دل جو گندا ہوا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے. اور جسمانی پاکی یہی ہے کہ جسم پہ کوئی گندگی لگی ہے تو وہ پاک ہو جائے. تو اس میں اللہ نے حالت حیض میں عورت کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی نہا دھو کے پاک ہو جائے جب حیض سے پاک ہوتی ہے، اور مرد کو بھی حکم دیا کہ حالت حیض میں تم گندگی کی حالت میں جمع مت کرو بیوی کے ساتھ، خون میں لت پت ہو جائے گا انسان، اور یہ گندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو جو حالت حیض میں بیوی سے جمع کرتا ہے اس کا مطلب وہ پاک صاف آدمی نہیں ہے، وہ گندگی کے وقت میں اس کے قریب جا رہا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی سے ایسا ہو گیا ہو تو اللہ نے توبہ کا حکم دیا کہ توبہ کر کے اللہ کو مناؤ، کیونکہ روحانی طور پر جو گندگی ہوئی ہے اس سے بھی تمہیں پاک رہنا ضروری ہے. تو اللہ کو اچھے لوگ، پاکیزہ لوگ پسند ہیں. تو حالت حیض کی آیتوں کے بعد اللہ نے یہ اس لیے حکم دیا تاکہ اس عمل کے دوران گندگی میں ملوث نہ ہونا پڑے. اور یہ حکمت بھی اللہ نے بیان کر دی کہ حالت حیض میں جمع سے ہم تمہیں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں، گندگی میں انوالو ہونے والے، ملوث ہونے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. میں پھر علمی نکات کے تحت انشاءاللہ اس کی مزید جو ہے وہ ڈیٹیل بیان کروں گا جب علمی نقطے بیان کروں گا. میں آگے اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے.
تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں, نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم, تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ, انا شئتم جیسے چاہو, وقدموا لانفسکم, اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو, یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو, یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے, دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے, ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں, تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے, پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں, للہیت تھی, تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا, کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے, کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا, اور قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا, فرمایا نساؤکم حرث لکم, تمہاری جو ازواج ہیں, تمہاری جو بیویاں ہیں, وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہمبستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے, کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو, یعنی وہ نیچرل نہ ہو, تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے, لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے, بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا. اور آگے فرمایا فاتو حرثکم, تم اپنے کھیت کے پاس آؤ, یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ, انا شئتم جیسے چاہو, یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو, اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے. میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو. لیکن فاتو حرثکم آنا موضع حرث میں ہے. حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے, کسی اور راستے کی طرف. اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے, اس کا اللہ نے قلع قما کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر, اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. وقدموا لانفسکم, اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا, تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم, اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو. قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ. کیا مطلب کہ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے. تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں. اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے, جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا,
اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ. تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا. آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اچھا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا. کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے. انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو. تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی. یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے. جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی. تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو جتنے حکام اللہ نے تمہیں اس آیت میں دیے ہیں ان تمام حکام کو تم نے فالو کرنا ہے. وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا، اس کا بھی ایک شان نزول ہے. بعض لوگ غصے میں آ کے قسمیں اٹھا لیتے تھے کہ میں فلاں پہ صدقہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں یوں نہیں کروں گا. جیسے آپ دشمنیوں میں کر لیتے ہیں، میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے ذریعے نیکی میں رکاوٹ کا ذریعہ مت بناؤ. ان تبروا یعنی اس بات میں رکاوٹ مت بناؤ کہ تم نیکی کا کام کرو، وتتقوا، اور تقوی والا کام کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں میں اصلاح کرو. تو ایسی چیزوں یعنی جو نیکی کے کام ہے نا، لوگوں میں اصلاح کرنا. بعض دفعہ آدمی کہتا ہے میں ان کی سلو نہیں کراؤں گا، خدا کی قسم میں ان کو لڑنے دوں گا، ایسی کی تیسی. ایسا ہوتا ہے نا، آپ آج بھی لوگ قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں اس ٹائپ کی. ابے جاؤ، یہ تو اللہ نے فرمایا تھا اللہ کے نام کو ذریعہ نہ بناؤ نیکی سے رکاوٹ کا. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص من حلف علی یمین، بخاری مسلم کی حدیث ہے، من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی بات پر قسم اٹھائے، پھر بعد میں اس کو خیال ہوا کہ یار جو میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ تو نیکی کا کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور پھر قسم کا کفارہ ادا کرے. تو شریعت کا یہی حکم ہے، اگر آپ کسی ایسی بات پہ قسم اٹھا لیں جو مناسب نہیں تھی، ناجائز تو دور کی بات، جو مناسب بھی نہیں تھی، تو بھی اس قسم کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اب قسم کے بارے میں قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں ان کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. جو لغو قسمیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ابھی بتاتا ہوں میں. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، ان قسموں کا مواخذہ کرے گا جن کا تمہارا جو قسمیں تمہارے دل کماتے ہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے، حلیم ہے. اس آیت کی تفسیر میں فقہا کا اختلاف ہے، کیونکہ لغو یمین اور یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں اس کی تفسیر میں اختلاف ہے. میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یمین یعنی قسم کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے یمین لغو، جو قرآن نے ذکر کی کہ اللہ یمین میں جو لغو یمین ہے، لغو قسمیں، ان پہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں. اور دوسری قسم ہے جس میں آپ کا دل باقاعدہ ارادہ کرے، تو اس قسم کو کہا جاتا ہے یمین منعقدہ، یعنی منعقد ہونے والی یمین، یعنی وہ یمین جس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. تو دیگر فقہا کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک، یمین لغو وہ یمین ہے جو آپ دل کے ارادے کے بغیر ویسے ہی محاورے کے طور پر قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں. اللہ کی قسم میں نہیں تجھ سے بات کروں گا. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بات پہ، ابے بھائی اللہ کی قسم میں تو نہیں جاؤں گا وہاں پہ، اللہ کی قسم میں تو یوں نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں تو یوں نہیں کروں گا. تو یہ ویسے ہی جو محاورے کے طور پہ زبان سے قسمیں نکلتی ہیں، جمہور علماء کے نزدیک اس قسم کو یمین لغو کہا جاتا ہے، یعنی بیکار قسمیں. تو وہ کہتے ہیں جب تک باقاعدہ ارادہ نہیں کرے گا کہ میں باقاعدہ قسم سے یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز میرے اوپر واجب ہو جائے، تو جب تک اس ارادے سے سوچ سمجھ کے قسم نہیں اٹھائے گا تو وہ قسم منعقد ہی نہیں ہوگی اور اس پہ کفارہ لازم نہیں ہوگا.
مثال کے طور پر آپ کا دوست آپ کو بلا رہا تھا یار کل ناشتہ میرے ساتھ کرو، آپ نے کہا یار میں نہیں کروں گا، وہ کہہ رہا ہے آ جا، کہہ رہا اللہ کی قسم نہیں آؤں گا میں، ایسے ہی کہہ دیا آپ نے باتوں باتوں میں. تو جمہور علماء کہتے ہیں اگر آپ نے کل ناشتہ نہیں کیا تو آپ پر کفارہ لازم، اگر آپ نے کل ناشتہ کر لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی آپ کی، کیونکہ یہ تو آپ نے ویسے ہی باتوں باتوں میں ایک بات کہہ دی تھی کہ اللہ کی قسم میں کل تو صبح آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، آپ کا باقاعدہ پراپر ارادہ نہیں تھا، تو اس لیے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں. اور اگر آپ نے باقاعدہ ارادہ کر کے کہا کہ اللہ کی قسم میں کل آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا، اور آپ کی نیت ہے کہ تاکہ یہ قسم کی وجہ سے میرے اوپر یہ کام لازم ہو جائے، تو اب جب آپ کل جا کے ناشتہ کریں گے اس کے ساتھ تو قسم ٹوٹے گی، اس پہ اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان قسموں کا مواخذہ کرے گا جن میں تمہارے دل باقاعدہ قسم کرتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں. تو یہ جمہور کے نزدیک ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جو قسم ہے، اگر فیوچر پہ کسی بات پہ آپ نے قسم اٹھائی ہے تو آپ نے ارادہ کیا ہو یا نہیں ارادہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو قسم کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا، آپ پر لازم ہو جائے گا کہ آپ اس قسم کا کفارہ ادا کریں. اور ان کے نزدیک یمین لغو کہتے ہیں ماضی کی کسی بات پہ قسم اٹھانا. آپ سمجھے تھے کہ کل ایک کام ہوا ہے ماضی میں، لیکن آپ کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا. لغو کا مطلب آپ کا ارادہ نہیں ہے جھوٹ بولنے کا، آپ سمجھ رہے ہو کہ ایسا ہوا ہے، آپ نے قسم اٹھا لی خدا کی قسم کل ایسا ہوا ہے، تو اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی قیامت میں اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم نہیں اٹھائی. اور آگے فرمایا کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، تمہارے دل جس قسم کا ارادہ کرے اس پہ اللہ قیامت کے دن پکڑے گا. کیا مطلب؟ آپ نے جان کر اگر جھوٹی قسم اٹھائی ہے، یہ یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پوری آیت سے ماضی کی قسمیں مراد ہیں، ماضی کی یعنی خبر، جھوٹی خبر دے رہے ہیں آپ قسم کے ذریعے. مثال کے طور پر کل یعنی آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کل جو ہے یہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ خدا کی قسم نہیں ہوا. اب آپ کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، دل آپ کا اس قسم پہ جان بوجھ کر آپ نے یہ قسم کا ارادہ نہیں کیا، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ واقعی نہیں ہوا یہ کام، آپ نے کہا خدا کی قسم نہیں ہوا، بعد میں پتہ چلا تو ہوا ہے. تو اب اس پہ اللہ فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ نے جھوٹی قسم جان کر نہیں اٹھائی ہے، لہذا اللہ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن آپ نے اگر جھوٹی قسم اٹھائی اور جان کر اٹھائی ہے تو اس پہ اللہ آپ سے مواخذہ کرے گا. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے وہ قسمیں جن کا فیوچر سے تعلق ہے، اس آیت کا ان فیوچر والی قسموں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے دوسری آیتیں ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ نے کفارے کا تذکرہ کیا، وہ کفارہ بہرحال آپ کو دینا ہے. لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کل میں آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا اللہ کی قسم، تو آپ نے مذاق میں بھی اگر کہا ہو کہ اللہ کی قسم ناشتہ نہیں کروں گا، تو اگر آپ نے ناشتہ کر لیا تو آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ فیوچر کی قسم ہے. تو یمین منعقد وہ ہوتی ہے جو فیوچر کی ہوتی ہے، تو اس میں آپ پر ایک چیز لازم ہو جائے گی، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ نبی نے فرمایا تین چیزیں حقیقت میں بھی حقیقت اور مذاق میں بھی، اس میں طلاق، نکاح اور عتاق، اور ایک روایت میں یمین کا بھی تذکرہ ہے کہ قسم بھی. تو وہ کہتے ہیں فیوچر میں اگر کسی نے قسم اٹھائی ہے تو وہ حقیقت میں ہو یا مذاق میں ہو وہ بہرحال واقع ہو جائے گی. اور اس کی دلیل قرآن کی وہ آیتیں جو ہم سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، فکفارتہ اطعام 10 مساکین، کہ اگر کوئی قسم اٹھا کے توڑ دے تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکین کو کھانا کھلانا. سورہ بقرہ میں یہ شاید آگے آئیں گی، مجھے بھی یاد نہیں رہا، لیکن بہرحال قرآن میں اس مضمون کو اللہ نے بہت وضاحت سے بیان کیا. تو یہ بھی جو ہے نا قسم کے بارے میں مسئلہ بیان ہو گیا. تو جمہور کے نزدیک دوبارہ بتا دیتا ہوں، اگر کوئی مذاق میں قسم اٹھا لے فیوچر کی تو قسم کا کفارہ اس پہ نہیں ہوتا اگر وہ توڑ بھی دے. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک فیوچر کی قسم اگر مذاق میں بھی ہو، دل کا ارادہ نہیں بھی ہو، تو وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے. تو جمہور کے نزدیک جو دلیل ہے وہ یہ آیت ہے، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں یہ آیت ماضی کی قسموں کے بارے میں ہے، اور یہاں مواخذہ سے مراد اخروی مواخذہ ہے، دنیا کا کفارے کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اس رکوع میں آگے بھی بہت اہم احکامات بیان ہوئے ہیں، اور یہ اب ہمارے جتنے بھی رکوع چلیں گے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہیں احکامات کے لحاظ سے. اس میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور روزمرہ کے مسائل بہت ڈیٹیل سے بیان ہوئے ہیں. یہ بہت ہی اس میں آپ لوگ بہت دل جمی کے ساتھ حاضری دیں، لیکچر پابندی سے سنیں، نوٹس تیار کریں. مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا تھا کہ عورت شوہر کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے. صحابیات تھیں اور بھی دوسری صحابیات تھیں، ان سب نے کہا کہ انتہائی مدت عورت کی صبر کی 4 مہینے.
اس بیس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین سرحدوں پر ہیں 4 مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے گھر جائیں گے. یہ وہ دور تھا جس وقت بے حیائی کا وہ طوفان نہیں تھا جو ہمارے معاشرے میں انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں اور جو کچھ معاشرے میں آج کل بے حیائی ہو رہی ہے, واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے جو مرد اور عورت کے آپس میں رابطے ہو رہے ہیں, یہ وہ چیزیں نہیں تھیں. تو اتنا پاکیزہ دور تھا, خلفائے راشدین کی حکومت تھی. تو اس پاکیزہ دور میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت 4 مہینے سے زیادہ شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی اور اس کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو آج کے دور میں یہ کیسے کہا جائے گا کہ سال 2 سال کے لیے اپنی بیوی سے دور رہا جائے, جوان بیوی سے, اور جو ہے وہ اس پر شیطان جو ہے نا بالکل دسترس حاصل نہیں کرے گا. تو جائز تو ہے, سال کے آپ 10 سال بھی رہ سکتے ہیں بیوی کی اجازت سے, لیکن یہ چیز مشاہدے کے بھی خلاف ہے جو آج کل لوگوں کے مشاہدوں سے جو چیز سامنے آ رہی ہے, اور تقویٰ کے بھی خلاف ہے. تو فساد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں ایک مرتبہ اپنے گھر کا ضرور چکر لگایا جائے, یا اپنے ساتھ اپنی زوجہ کو لے کر جائیں. اگر آپ یعنی ایسا نہیں کرتے تو کسی بھی گناہ میں اگر آپ پڑ گئے, اور صرف عورت کو خطرہ نہیں ہے, مرد کو بھی تو خطرہ ہے نا جو 1 سال اپنی بیوی کے بغیر رہ رہا ہے, تو وہ کیسے اپنی خواہشات پہ قابو پاتا ہے. تو یہ اس رسم کو ختم کرنا چاہیے, اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. جہاں تک جائز ناجائز کا مسئلہ ہے وہ تو ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر, اگر بیوی اجازت نہ دے پھر 4 مہینے آپ اس سے زیادہ دور نہیں رہ سکتے. اور اگر بیوی اجازت دیتی ہے لیکن آپ کو غالب گمان ہے کہ وہ کسی برائی میں مبتلا ہو جائے گی, تو بھی آپ کے لیے باہر رہنا جائز نہیں ہے, جو آپ تلاش کی جائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. میری بیوی بد اخلاق ہے, میں کیا کروں, شریعت کی روشنی میں بتائیں. صبر کریں, صبر, اور کیا کر سکتا ہے بھائی. بیگم کو سمجھائیں, اخلاق پر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنائیں. وہ اتنا زیادہ ماشاءاللہ اخلاق پر بات کرتے ہیں, تو ان کے بیانات بھی سنائیں. زبان ایسی چیز ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی جو کھیتی ہے نا وہ اوندھے منہ انسانوں کو جہنم میں ڈالے گی. اچھا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, خواتین میں جو زیادہ فالٹ ہوتا ہے وہ ناشکری کا اور مرد میں بد اخلاقی کا. جو گھروں میں زیادہ 100% نہیں, زیادہ جو گھروں میں مسائل چل رہے ہیں نا, مرد تمیز سے بات نہیں کرتا, غصہ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات پہ, اور ذرا سی بات ایک دم جیسے چنگیز خان گھر میں داخل ہوا. اور عورت میں جو بڑا فالٹ ہے, جو حدیث سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے پر بھی, زیادہ تر, سب نہیں بھائی, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ, ناشکری. وہی ہے نا کہ یار تم یورپ میں دیکھو یار, آدھے مرد 5 روپے خرچ نہیں کر رہا وہاں پہ. تمہارا میاں تمہیں گھر لے کے دیا ہوا ہے, تمہاری عزت ہے, اس کی وجہ سے تم میاں والی کہلا رہی ہیں. کسی نے کہا کہ عمران خان کا تعلق میاں والی سے ہے, بیوی بھی میاں والی لے کر آیا ہے. مطلب یہ کہ جس کا پہلے میاں تھا. تو کیا کہہ رہا تھا یار, ادھر کدھر چلا جائے. تو خواتین میں جو زیادہ تر بڑا فالٹ ہے وہ کیا ہے, ناشکری. اصل میں انسان ناشکری پتہ ہے کیوں کرتا ہے, جب وہ اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے. اپنے سے کمتر کو دیکھو گے نا تو شکر کی توفیق ملے گی. جو خواتین میاؤں کی ناشکری کرتے ہیں نا, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, تو بھائی اپنے سے جھگیوں میں جا کے دیکھو, کمتر عورتوں کو دیکھو. بہت سے غریب گھروں میں عورتیں مار بھی کھاتی ہیں, مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں. وہ مرد اپنی بیویوں سے کام بھی لیتے ہیں, یعنی گھروں کی صفائی کا. یہ بیچاری بعض ماسیاں بڑی بڑی مظلوم ہوتی ہیں, اور بھی ان سے کام بھی, خدمت بھی لینا, اور یعنی کما بھی کے بھی وہی لا رہی ہیں, اور مارتی پیٹتی بھی ہیں, کہیں جا نہیں سکتی, کہیں ٹھکانہ نہیں ہے ان کا. تو آپ کو اللہ نے میاں دے دیا ایک عدد جو آپ کے نان نفقے کا, بیسک نان نفقہ ضروری ہے نا مرد پہ. باقی تو غریبی ہیں, غریبی تو جتنی اچھی ہو اچھا ہے, لیکن اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا. اب میاں ہفتے میں ایک دفعہ آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتا ہے, یہ غریبی ہے, یہ مرد پہ واجب نہیں ہے. سال میں 4 جوڑے مرد پر لازم ہے کہ وہ لے کے دے بیوی کو, 4 جوڑے. 5واں شوہر پہ لازم نہیں ہے, لیکن میاں بنا کے دے رہا ہوتا ہے. 10 دینا چاہیے, اچھی بات ہے. ہاں وہ 4 جوڑے کس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے, وہ اس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے جس کا
بیوی جس گھر سے آئی ہے، عورت کا جو خاندان کا اسٹینڈرڈ ہے نا، اس اسٹینڈرڈ کے آپ سال میں 4 جوڑے لازم ہیں مرد، لیکن میاں اکثر بولتے کیوں نہیں بھائی بنا کے دے. یہ بعض علماء کہتے ہیں 3 واجب ہیں، لیکن گنجائش یعنی اور زیادہ اچھا سلوک ہو تو 4 واجب، اس سے زیادہ لازم تھوڑی ہے، لیکن بنا کے دیتے ہیں. مرد زیادہ ہی دے رہے ہوتے ہیں، دینا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن عورت اس پہ لڑ نہیں سکتی. خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ گریبیاں ہمارا حق ہیں، آج اتوار ہے آؤٹنگ کے لیے کیوں نہیں گئے، باہر ہوٹل پہ کھانا کیوں نہیں کھلایا. بھائی یہ محبت سے کہا جا سکتا ہے، اس میں آپ کے پاس لڑنے کا آپشن نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی. گریبی آپ نے منگوا لی، یار ٹھیک ہے گریبی لے آیا ہوٹل والا، آپ کہہ رہے ہو یار ایک اور لا دو. ہم تو کہتے ہیں ہوٹل والے سے یار روٹی بیوہ ہو گئی ہے، بچ گئی ہے نا روٹی، وہ سالن لا دے تھوڑا سا صاف کر لے. لیکن اگر ہوٹل والا نہیں لا رہا، آپ جاؤ بے تو دے گا کہ نہیں دے گا، ہوٹل والا بھائی چل نکل یہاں سے، تو میرا باپ ہے. تو یہ مسئلہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ خواتین کیا کرنے لگی ہیں، وہ بہت سی چیزوں کا اپنا رائٹ سمجھنے لگی ہیں. اب پراپر طریقے سے 3 ٹائم کا کھانا مرد کے ذمے ہے، ناشتہ ہو گیا، دوپہر کھانا ہو گیا، وہ اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو، اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو. ڈیفینس سے آپ لڑکی لے کر آئے ہو اور اس کو روزانہ مسور کی دال کھلا رہے ہو تو یہ اسٹینڈرڈ کا کھانا نہیں. ہاں کسی غریب علاقے سے لائے ہو تو مسور کی دال بھی اسٹینڈرڈ ہے، اس میں تھوڑا تڑکا لگا دیا، ٹماٹر ڈال دیا. تو جو جس گھر سے وہ آئی ہے اس کے 3 ٹائم پہ صحیح ہے نا. اس سے زیادہ غریبی ہے، کرنا چاہیے، لیکن لڑائی اس پہ بولتے کیوں نہیں بنتی. اس پہ عورتیں لڑ رہی ہیں. میاں کے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیگم کہیں بھی جانا ہوتا ہے، اس نے اگر میاں کے پاس گاڑی ہے تو بیگم کو بہتر ہے خود چھوڑ کے آ جائے، بھائی جہاں بھی جانا ہے. ٹیکسی کا کرایہ دے دیا، رکشے کا کرایہ دے دیا، ٹھیک ہے. گاڑی خرید کے دینا لازم، بولو نا بھائی کیا ہو، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے. مجھے گاڑی لے کے دو، مجھے سیل فون لے کے دو، مجھے یہ لے کے دو، مجھے وہ لے کے دو. پھر ہر ایک کا اسٹینڈرڈ الگ ہے نا. غریب آدمی غریبوں کے حساب سے چلتا ہے، درمیانہ آدمی درمیانے، اور پھر اس کو ہنی مون کے لیے دوسرے ملک لے کے جانا یہ مرد پہ لازم نہیں. گنجائش دی لے جائے، لیکن لڑنا نہیں بنتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ہر دفعہ بیگم کے گھر، اماں کے گھر جانے کا کرایہ بھی مرد پہ لازم نہیں. بھائی مرد یہ کہہ سکتا ہے مہینے میں 1 دفعہ تم اپنی اماں کے جاؤ گی میرے خرچے پہ، اس کے علاوہ جتنا بھی جاؤ گی اپنے خرچے پہ جاؤ گی، میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو نہیں دے رہا. یہ بھی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہے تو بہت سارے کاموں کے لیے ہے نا، سارا اسی کام کے لیے تھوڑی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جب بھی جائے تو ہم تو دیتے ہیں، جب بھی گھر والوں نے اماں کے گھر جانا ہوتا ہے خوشی خوشی پیسے دیتے ہیں، الحمدللہ. ہم تو لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی نہ دینا چاہے، بولے بھائی میں نہیں دے سکتا، میں مہینے میں 1 دفعہ آپ کو آنے جانے کا کرایہ دوں گا، اس کے علاوہ میں نہیں دوں گا، تو مرد کو یہ حق ہے. اب عورت لڑ نہیں سکتی اس پہ، کیونکہ پھر تو لامحدود حقوق کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا. اسی طرح آپ نے سارے خرچے اس کے بنیادی پورے کر دیے، وہ کہتی پاکٹ منی بھی چاہیے، دینی چاہیے. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیگم کو ہر مہینے کچھ اماؤنٹ اتنا دیا کریں، اپنی مرضی سے خرچ کرے. اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے، لیکن یہ رائٹ نہیں ہے عورت کا کہ آپ پاکٹ منی نہیں دے رہے تو وہ لڑ رہی ہے آپ سے. دو بھائی لڑ رہی ہیں آج کل، جو بیان نہیں سن رہی وہ ان کی بات کر رہا ہوں، وہ لڑ رہی ہیں بھائی دو اور اتنے پیسے دو مجھے، یہ لازم نہیں ہے. تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ پھر جب گھروں میں اس طرح سے لڑائی ہوتی ہے، پھر مرد کا پھر میٹر گھومنا شروع ہوتا ہے، پھر علیحدگی تک باتیں آنا شروع ہوتی ہیں، مجھے پر ظلم کر کے مجھے چھوڑ دیا. ظلم کیوں کیا؟ وہ تو آپ کے حقوق ہی نہیں ادا کر رہا تھا، پھر تو چھوڑ کے اچھا کیا. صحیح ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ اس طلاق کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو حقوق مجھے یہاں مل رہے ہیں اس سے علیحدگی کے بعد وہ نہیں ملیں گے. تو اس کا مطلب اس کا احسان ہے جو آپ کو اس نے یہ پروٹوکول دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے باقی اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے بھائی، اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے. تو یہ خواتین کا فالٹ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ شوہر کی ناشکری. تو ناشکری نہ کیا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. دوسرا، مرد اپنے اخلاق صحیح کر لے، وہ عورت کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے.
وہ سمجھے بھائی اس کا ایک یہ میری غلام اور لونڈی نہیں ہے, اس کو عزت دینی ہے, تمیز سے بات کرنی ہے. بیگم آئیے بیٹھیے کھائیے پلیز کائنڈلی چائے بنا کے مل جائے تو بہت اس طریقے سے بات ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں, چائے لے آؤ, تیری تھائے میں تھوڑا میٹھا زیادہ نہیں ہے, یہ کس کو پلائے گی, میں کو پینڈو ہوں. یہ اس طرح سے آدمی بات کر رہا ہوتا ہے گھر میں. چائے چینی میں کہ شوگر کا مریض ہوں, یہ کیا بنا کے لائی ہے یہاں سے, ایسے کر رہا ہوتا ہے. تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے. بعض بچے پریشان ہوتے ہیں, ابا جب گھر میں آئے گا تو وہ خوش ہونے کے بجائے ٹینشن. اپنی تعریفیں منہ سے نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ابو آ گئے. تو میں کو بہت نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن یہ اچھی علامت ہوتی ہے کہ بچے آپ کے آنے سے خوش ہوں, گھر والے خوش ہوں آپ کے آنے سے. آپ کتنے خوش ہیں جانے سے یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے. گھر والے تو خوش ہو رہے ہیں, میں جس گھر میں بھی جاتا ہوں الحمدللہ میرے گھر والے خوش ہوتے ہیں. باقی میں اور اللہ کا معاملہ یہ کہ میں بھی خوش ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا, یہ ہمارے اللہ کا. الحمدللہ ہم بھی خوش ہو رہے ہیں, آپ کو غلط نہ سمجھے. تو باپ گھر میں آ رہے ہیں, بچے ٹینشن میں آ رہے ہیں, ابا آ گیا, فل ٹینشن ہوتے ہیں نا بعض ابا. جب آئیں گے فل کیا بن کے آئیں گے, ٹینشن بن کے. یہ کیوں بڑا ہے, یہ کیوں سو رہی ہے, لات ماری, چلو یہاں ہر وقت بس. بھائی گھر میں جاؤ یار, تھوڑا ہنسی مذاق گپ شپ اچھے انداز سے نصیحت کرو, محبت سے سمجھاؤ. بیگم 12 بجے تک سونا بالکل بھی پسند مجھے نہیں ہے. بیگم مجھے آپ کا 12 بجے تک سونا بالکل, اس کو تھوڑا سا 11:59 کر لو, تھوڑا سا تو امپروو کرو نا اس جاگنے کو. 11:59 کر لو, 1 منٹ میری خاطر. میں تمہارا میاں ہوں, میں گیس بجلی کا بل دیتا ہوں, میں بچوں کو پال رہا ہوں, یعنی خرچہ تو میں ہی دے رہا ہوں. میری خاطر اس کو 1 منٹ پیچھے لے آؤ. اس طرح 1 منٹ کر کے انشاءاللہ. تو مسئلہ آدمی کے ساتھ یہ ہے کہ تمیز سے بات, مرد اپنا اخلاق درست کر لے, یعنی بات تمیز سے کیا کرے, عزت دے عورت کو. تو اور عورت ناشکری ختم کر دے. وہ کہے کہ آپ جو مجھے دے رہے ہو میرا اتنا بنتا نہیں ہے, اللہ نے آپ کو بڑا دل دیا ہے. اور میاں اگر غریب ہے تو غربت میں تھوڑا اس کو تانے نہ دے. وہ جان بوجھ کر اللہ کی قسم غریب نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی خود سے غریب, وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے, نہیں ہو رہا بھائی, جتنا ہو رہا ہے کمپرومائز کرو یار. دیکھو ایک آدمی کی بات بظاہر تھوڑی سی اخلاق کے معیار کے مطابق نہیں ہے, لیکن بات ٹھیک ہے. اس نے کہا بیوی میں اور طوائف میں فرق ہوتا ہے. طوائف کو جب تک پیسے دو خوش رہتی ہے, پیسے بند چلی جائے. بیوی اس کو نہیں کہتے. بیوی دکھ درد میں آپ کا ساتھ دیتی. آپ مالدار ہیں تو بھی آپ کے ساتھ, غریب ہیں تو بھی آپ کے ساتھ. کوئی بات نہیں بھائی, آپ بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں تو ہم بھی شریک حیات. تو اٹ از کالڈ شریک حیات, زندگی میں شریک ہے نا. یہ کیسی بیوی ہے یار, جب پیسہ تھا تو آپ کے ساتھ ہے, جب تنگی آ گئی تانے دے رہی ہے. مزیدار حساب کتاب نہیں ہو نا, یہ تو وفا والی بات تو نہ ہوئی. جیسے مرد اگر بیوی جب تک خوبصورت ہے, ساتھ ہے, خدا نخواستہ اس کو لقوہ ہو گیا, فالج ہو گیا, تو عزت دار آدمی چھوڑتا تو نہیں ہے نا ایسی عورت کو. ہم نے تو دیکھا عزت دار لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں, یار اس کو لقوہ ہو گیا, اس کو فالج ہو گیا, اٹھا کے گھوم رہے ہیں اسپتالوں میں, دعائیں مانگ رہے ہیں, امام صاحب سے دعائیں کروا رہے ہیں. تو یہ عزت دار ہونے کی علامت ہے نا. بھائی خوبصورت تھی تو بھی اچھی تھی, اب آڑی ترشی ہو گئی ہے کسی وجہ سے, تو بھی اب کیا ہے, بیوی ہے بھائی. اب تو وفا کا شریک حیات کا تو مطلب یہ جینا مرنا ایک ساتھ ہے. تو ایسے ہی میاں بھی اگر مالدار تھا تو بھی میاں ہے, غریب ہو گیا تو بھی کیا ہے, میاں. گزارا. جنت جو ہے نا خاندانی لوگوں کو ملے گی, یاد رکھو, غیرت مند لوگوں کو ملے گی. بے غیرتوں کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی. تو ساری خوشیاں وہاں مل جائیں گی انشاءاللہ. تو یہاں تھوڑا سا کمپرومائز کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. غیرت پہ سودے اگر کرنے ہیں تو پھر بھائی چور ڈاکو بن جاؤ یار, کیا خیال ہے, پھر تو چوروں ڈاکوؤں کے بڑے مزے ہوتے ہیں. تو غیرت پہ ہی تو سودا نہیں کرنا نا, تبھی تو انسان اصول اور ضابطوں کے لحاظ سے زندگی گزارتا ہے. میری بیوی بہت بدتمیز ہے, یہ ہو گیا نا, یہ دوسرا ہے. اور دوسری بہت خیال, میری ایک بیوی بہت بدتمیز ہے اور دوسری بہت خیال رکھتی ہے, چاہیے الگ. اب حقوق میں کیا کروں, دونوں کے حقوق تو برابر ہوں گے چاہے دیکھو یہ بڑا فالٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ایک بیوی بدتمیز ہے, دوسری بدتمیز نہیں ہے.
تو عین ممکن ہے جو بدتمیز ہے اس میں کوئی الگ خوبی ہو، تمیز والی میں وہ خوبی نہ ہو. یہ بہت ہوتا ہے. ایسے کیسز ہمارے پاس ہیں، بدتمیز تھی چھوڑ دیا تو وہ دوسری شادی کی، وہ تمیز ہی ہے اس کے پاس، اتنی تمیز ہے باقی کسی کام کی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے نا، ایکسکیوز نہیں کر کے بات شروع کرتی، ایکسکیوز کر کے، باقی وہ خدمت ہی نہیں کر رہی بچوں کو نہیں. بعض بدتمیز